السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، یعنی نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں۔ جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا؟ لہٰذا ہمیں آج نصیحت حاصل کر لینی چاہیے۔ قیامت کا دن اعمال کے بدلے کا دن ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں قریب ہوں کہ اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ تو گویا یہ قیامت کا دن بدلے کا دن ہے، اعمال کی جزا کا دن ہے، اور قیامت کا آنا بالکل برحق ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، یعنی قیامت کی گھڑی کا واقع ہونا لازمی امر ہے، آنے ہی والی ہے۔ اور قیامت کے آنے کی حکمت یہ ہے کہ لتجزی کل نفس بما تسعی، ہر شخص نے جو بھلے یا برے اعمال میں بھاگ دوڑ کی ہے اس کو ان کی جزا دی جائے، کیونکہ قیامت دار الجزاء کا دروازہ ہے۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنی۔ سورۃ نجم آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی اس کا بدلہ دے جو انہوں نے کیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے بھلائی کی بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ ایک اور بات جو اس آیت میں بتائی ہے، اکاد اخفیہا، کہ قیامت کو مخفی رکھا ہے۔ نشانیاں ضرور بتائی ہیں مگر اس دن کو مخفی رکھا ہے۔ اور قیامت کو مخفی رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ قیامت اور موت کے وقت کو مخفی رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں وقتوں کے قریب آنے پر توبہ قبول نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر بندے کو موت کے وقت کا علم ہو جاتا تو وہ اس وقت تک نافرمانی میں لگا رہتا جب تک موت کا وقت قریب نہ آ جاتا، اور پھر جیسے ہی موت کا وقت قریب آتا وہ توبہ کر لیتا تو وہ نافرمانی کی سزا سے چھٹکارا پا لیتا۔ بس موت کے وقت کے بارے میں بتانا گویا ان کو نافرمانیوں پر ابھارنا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کس دن اور کس ماہ یا سال میں ہماری ڈیتھ ہونی ہے تو ہم پھر جی بھر کر وہ کام کریں جو دل میں آئے، اور پھر جب موت کا وقت قریب آئے تو سب گناہ کے کام چھوڑ کر توبہ کر لے تاکہ آخرت کی سزا سے بچ جائے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو مخفی رکھا ہے۔ پھر زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے۔ نمبر 4، اپنی فراغت کے وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے۔ نمبر 5، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ دنیا میں مسافر اور اجنبی بن کر رہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ابن عمر نے مجھ سے فرمایا، اگر صبح ہو جائے تو شام کا بھروسہ نہ کرو، اور اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ بیماری آنے سے پہلے صحت سے اور موت آنے سے پہلے زندگی سے فائدہ حاصل کرو، کیونکہ اے عبداللہ تمہیں نہیں پتہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، یعنی مردوں میں ہوگا یا زندوں میں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ لہٰذا آج کے دن اور آج کی گھڑیوں سے انسان کو چاہیے کہ آخرت کے لیے اچھے کام کر کے اللہ نے جو بھی توفیق دی ہے اور جو بھی وسائل دیے ہیں، یعنی انہیں جوانی، اپنی صحت اور اپنے مال سے، اپنی فرصت سے، اپنی زندگی اور لمحات سے
جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں، اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے نا وہ ہے آفتوں سے متعلق علامات قیامت، خسف، مسخ اور قذف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میں دھسا دینا یہ نمبر 1 ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ چہرے کا مسخ ہونا، یعنی بندر یا خنزیر بنانا۔ اور اگر آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسی ایپ بھی بن گئی ہوئی ہیں جس سے انسان خود اپنی شکل خراب کر رہا ہوتا ہے، جس میں وہ اپنے آپ کو کتا، بلی، سور یعنی مختلف جانور کی شکلیں اپنے اوپر لا کر تو اپنی پکچرز بناتے ہیں۔ تو کیا ہے، چہروں کا مسخ ہونا نہیں ہے؟ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور نمبر 3، آسمان سے پتھروں کی بارش کا ہونا واقع ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جبکہ فسق و فجور ظاہر ہوگا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، یعنی جب برائیاں بہت عام ہو جائیں گی اور باوجود اس کے کہ اس معاشرے کے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے مگر سبھی ڈوبیں گے، اور پھر قیامت کے دن ہر کوئی اپنے اعمال کے حساب سے اٹھایا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ آتی ہے نا مثال کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا، تو یہ عالم ہے۔ پھر برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی جو ہے وہ مٹ جائیں گے، لیکن قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ۔ حدیث میں جو یہ الفاظ آئے ہیں نا، پتھروں کی بارش وغیرہ، اس وقت میں یعنی شاید ان باتوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اب کے دور میں ایسا نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے غالباً اٹلی میں 2019 میں پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ ایسی چیزیں اب دیکھنے کو ملتی ہیں، تو اس لیے ہمارا یقین تو زیادہ پختہ ہونا چاہیے کہ قیامت قریب ہے اور اس کی نشانیاں ظاہر ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے پتھروں کی بارش کے بارے میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، اے انس، لوگ کئی شہر آباد کریں گے، ان میں سے ایک شہر کا نام بصرہ یا بصیرہ ہوگا۔ اگر تم اس کے پاس سے گزرو یا اس میں داخل ہو تو وہاں کے سباخ یعنی کلر زدہ زمین اور قلعہ یعنی گھاس والی زمین سے دور رہنا، اس کے بازاروں اور اس کے عمراء کے دروازوں سے بھی بچنا، امیروں سے بچنا، اس کے اطراف و جوانب کو اختیار کرنا۔ بلا شبہ اس زمین میں خسف یعنی دھنس جانا، پتھروں کی بارش اور زلزلے ہوں گے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو رات سلامتی سے گزاریں گے مگر صبح کریں گے تو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث میں ہے نا السباخ اور القلع۔ السباخ جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے نا، وہ ایسی جگہ ہیں یعنی جگہیں جو کھاری ہوتی ہیں اور وہاں پانی نہیں ٹھہرتا، انہیں کہتے ہیں۔ اور قلعہ جو ہے وہ گھاس ہے جو دریا کے کناروں پر ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں کشتیوں کو باندھ کر لنگر انداز کیا جاتا ہے۔ اور امیر لوگوں سے بچنے کا اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ مدد نہیں کریں گے۔ اور خسف کہتے ہیں زمین میں کسی چیز کا گرنا یا اترنا، یعنی زمین کا اوپر کا حصہ اس کے نچلے حصے میں چلا جاتا ہے۔ اور قذف پتھر پھینکنا یا اس طرح کی کوئی اور چیز پھینکنا جو آسمان سے آتی ہے، برف باری بھی، بمباری بھی۔ رجف شدید زلزلہ کو کہتے ہیں۔ زلزلوں کی کثرت کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے گا اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک ہوتی ہے معنوی بات اور ایک حصی۔ جس معاشرے میں علم والے نہیں ہوں گے نا، اس معاشرے میں اضطراب ہوگا۔ جس معاشرے میں علم کی قدر ختم ہو جائے وہ معاشرہ زلزلوں کا شکار ہو جائے گا۔ یہ تو معنوی ہے۔ اب حصی جو ہے نا، جو علم سے محبت نہیں کرتا، علم کی قدر نہیں کرتا، اس کی زندگی میں بہت زلزلے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ زلزلوں کے کچھ سال بھی ہوں گے۔ سلمہ بن نفیل السکونی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس کبھی آسمان سے کھانا لایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے پوچھا، کس چیز کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا، ہانڈی میں۔ اس نے پھر پوچھا، کہا، کیا آپ سے اس میں کچھ بچ گیا تھا؟ یعنی کھانے میں کچھ بچ گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، پھر اس کا کیا ہوا؟
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اوپر اٹھا لیا گیا اور میری طرف وحی کی گئی کہ میں بھی اٹھا لیا جاؤں گا۔ آپ دیکھیں سکھانے کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے۔ ایک شخص سوال کر رہا ہے، سوال پر سوال کر رہا ہے، اس کے اندر سیکھنے کی تڑپ ہے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھانا تو گیا ہی اور میں بھی چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، یعنی اس کو احساس دلانا۔ اور تمہارے اندر قیام کرنے والا نہیں ہوں اور تم بھی میرے بعد یہاں ٹھہرنے والے نہیں ہو مگر کم مدت، بلکہ تم یہاں ٹھہرو گے یہاں تک کہ کہو گے کہ کب یہاں سے جانا ہوگا، اور تم گروہوں میں بٹ کر آؤ گے، یعنی پھر قواریت ہوگی۔ تم میں سے بعض کو فنا کر دے گا، یعنی تم آپس میں لڑو گے، اور قیامت سے پہلے سخت قسم کی وبائی ہلاکتیں ہوں گی، اور اس کے بعد زلزلوں کے سال آئیں گے۔ اللہ ہمیں بچا کر رکھے، آمین۔ اور یہ حصی اور معنوی دونوں ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب زلزلے آتے ہیں تو قیمتی جانیں بھی جاتی ہیں، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح زلزلے اور مصیبتیں آنا، ان کے بارے میں آتا ہے۔ ابن زغمن الایادی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ عنہ میرے مہمان بنے تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیدل جہاد کے لیے روانہ فرمایا تاکہ کوئی غنیمت حاصل کر لیں۔ بس ہم واپس آئے اور ہمیں کوئی غنیمت نہ ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت اور غمی کے آثار ہمارے چہروں پر دیکھے تو کھڑے ہوئے اور دعا کرتے فرمایا، اللہم لا تکلہم الی فضعف عنہم ولا تکلہم الی انفسہم فیعجزوا عنہا ولا تکلہم الی الناس فیستأثروا علیہم۔ اے اللہ انہیں میرے سپرد نہ کر دے کہ ان کی کفالت سے عاجز رہوں، یعنی میں اتنے سارے لوگوں کی کفالت نہیں لے سکوں گا کہ ان کی ساری ضروریات پوری کروں، اور نہ انہیں ان کی اپنی جانوں کے سپرد کر دے کہ اپنی کفالت سے عاجز رہیں، اور نہ انہیں لوگوں کے سپرد کر دینا کہ اپنے آپ ہی کو ترجیح دینے لگیں، یعنی ان کو حقیر سمجھنے لگیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پر رکھا اور فرمایا، اے ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس شام تک پہنچ گئی ہے تو زلزلے آنے لگیں گے، مصیبتیں ٹوٹیں گی، علاوہ ازیں اور بھی بڑی بڑی ملامتیں ظاہر ہوں گی، اور قیامت اس وقت لوگوں کے اس سے زیادہ قریب ہوگی جتنا کہ میرا ہاتھ تمہارے سر پر ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ یعنی کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مطلب یہ کہ اپنی نیت کو خالص رکھو، اللہ اسی میں کشادگی پیدا کر دے گا۔ بس نیت کو خالص رکھے، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، یعنی تم اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، اللہ دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دے گا، مال غنیمت کی صورت میں بھی اور آسانیوں کی صورت میں بھی۔ نیت دین کی خدمت ہونی چاہیے، پھر اس کے ساتھ خیر بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ انسان اپنا ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے۔ پہلا قدم انسان کو اٹھانا ہوتا ہے، یعنی آخرت تو بنے گی ہی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ پھر یہ کہ قیامت کے دن بھی ایک بڑا زلزلہ آنا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جسے تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اسی سے لفظ سکرات الموت آیا ہے نا۔ یہ ہیں آفات سے متعلق نشانیاں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ فتنوں سے متعلق علامات قیامت۔ ہر مسلمان کے گھر فتنے کا داخل ہونا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت 6 ہیں: میرا فوت ہونا، نمبر 2 بیت المقدس کا فتح ہونا، نمبر 3 بکری کے سینے کی بیماری کی طرح موت کا لوگوں کو دبوچنا، نمبر 4 ہر مسلمان کے گھر کو متاثر کرنے والے فتنے کا ابھرنا،
نمبر 5، آدمی کو 1000 دینار دیے جانا تو اس کا اسے خاطر میں نہ لانا ہے، یعنی کم سمجھنا۔ اور روم کی غداری، وہ 80 جھنڈوں کے نیچے چلیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 افراد ہوں گے۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ یعنی ہر مسلمان کے گھر فتنے کا ابھرنا کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بلکہ پوری دنیا میں یہ فتنے ابھر چکے ہیں۔ بے شک اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، مگر پھر بھی شر سے بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ بس بعض دفعہ آپ اسکرین کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اچھے اچھے گھرانے جو صدیوں سے وارث ہیں دین کے علم کے، ان کی نسلوں میں بھی ایسے بچے آ گئے ہیں جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے بچوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور صرف یہ علماء کے گھر نہیں ہے بلکہ عام گھروں کی بات ہو رہی ہے۔ ہر مسلمان کے گھروں کو متاثر کرنے والا فتنہ ہے یہ انٹرنیٹ۔ آج کون سے والدین ہیں جو اس بات سے پریشان نہیں؟ حالانکہ ہر کوئی کوشش کر رہا ہے اپنے بچوں کو جو ہے دین پر چلانے کی، دیندار بنانے کی۔ جو والدین نماز کے پابند ہوتے ہیں، حق پر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کی پوری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ بچے بھی اس راہ پر چلیں۔ اب دیکھیں، اگر کسی کے گھر میں 4 بچے ہیں، 2 انٹرنیٹ سے پہلے پیدا ہو گئے اور بڑے بھی ہو گئے، اور 2 بچے انٹرنیٹ کے بعد پیدا ہوئے، ان میں بہت فرق ہوگا، ٹھیک ہے؟ ان کی عادات، مزاج اور شخصیات میں، دین میں، عمل کے اعتبار سے۔ پھر ماں باپ کے نظریے کچھ اور والدین کا کچھ اور ہو گیا ہے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے، اور صرف 1-2 گھرانے نہیں بلکہ اکثریت سفر کر رہی ہے۔ خاص طور پر دیندار والدین پریشان ہیں کہ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا ہے۔ ان کو تو ہم نے کچھ نہ کچھ سکھایا تھا، مگر ان کی نسلوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچی ہے۔ آپ کتنا بچائیں گے؟ ہر گھر میں یہ فتنہ موجود ہے۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ تربیت جو کی تھی بچوں کی، تربیت کو اس فتنے نے بہت بری طرح سے متاثر کر دیا ہے۔ پھر ایک کے بعد ایک فتنے آنا جو ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کی عافیت اس کے پہلے حصے میں ہے، اور آخر والوں کو ایسی آزمائشیں آئیں گی اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جن کو تم عجیب محسوس کرو گے۔ پھر فتنے پیش آئیں گے، ان میں سے بعض کو معمولی بنا دیں گے، یعنی بعد والا فتنہ دیکھ کر معلوم ہوگا کہ پہلا تو ہلکا تھا۔ جسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ تکلیفوں میں، آزمائشوں میں ہوتے ہیں، لیکن جب اگلی آزمائش آتی ہے تو پچھلی لگتی ہے کچھ بھی نہیں تھی۔ پھر کیا فرمایا؟ مومن کہے گا فتنہ تو مجھے تباہ کر دے گا، پھر وہ فتنہ ختم ہو جائے گا، پھر دوسرا فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے تباہ کر دے گا، پھر وہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا جسے یہ بات پسند ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ اسے موت آئے تو وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جیسا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے سے بچنے کا حل بھی بتا دیا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، کیا فرمایا آپ نے کہا اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں، اور موت آنے تک پھر کرنا کیا ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت پر ایمان رہے تو پھر دنیا بھی درست اور آخرت بھی درست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے علاوہ اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جیسا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے کریں۔ یعنی جو آپ کو پسند ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ رویہ اختیار کریں، وہی لوگوں کے ساتھ اختیار کریں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فتنوں سے بچا لے گا باذن اللہ۔ پھر ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بدتر ہونا جو یہاں ذکر آیا نا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے انہیں حجاج سے پہنچنے والی تکلیفوں کی شکایت کی، تو انہوں نے فرمایا صبر کرو، کیونکہ بعد میں آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر ایک اور حدیث میں فتنوں کا بارش کے قطروں کی طرح آنا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے تو فرمایا
میں جو کچھ دیکھتا ہوں کیا تم بھی وہ دیکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فتنے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ اس دور میں تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، کرز بن علمقہ الخزاعی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا اسلام کی بھی کوئی انتہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ عرب و عجم کے جس گھرانے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے گا ان میں اسلام داخل کر دے گا۔ اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد سائبانوں کی طرح، یعنی جیسے چادریں چھائی ہوتی ہیں نا، اس طرح سائبانوں کی طرح فتنے برپا ہوں گے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم انشاءاللہ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پھر تم کالے سانپوں کی طرح ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے تمہیں ڈھانپ لیں گے۔ یعنی جیسے اندھیری رات میں انسان کو کچھ سجائی نہیں دیتا نا، اسی طرح فتنوں کے دور میں بھی اسے کچھ سجائی نہیں دے گا کہ میں اس سے نکلوں کس طرح بچوں اس سے۔ پھر فتنوں کا گرم ہواؤں کی طرح انسانوں کو گھیر لینا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے جس میں میں بھی موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو شمار کرتے ہوئے فرمایا ان میں 3 ایسے ہیں جو کسی بھی چیز کو نہ چھوڑیں گے، یعنی ہر کوئی متاثر ہوگا۔ ان میں سے کچھ فتنے گرمی کی ہواؤں کی طرح ہوں گے، ان میں سے بعض چھوٹے اور بعض بڑے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفس امارہ ہے وہ برائی کی طرف اکساتا ہے اور انسان کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور کچھ انسان باہر سے شیاطین کے چیلے ہیں، یعنی انسانوں میں سے، اور پھر اوورآل دنیا کی پالیٹکس، سیاست کی وجہ سے جو فتنے ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان سے بچ کر اپنا دین کا راستہ اختیار کرے۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آخری نبی، تو انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک کے لیے بتا دیا کہ یہ تمہارے ساتھ ہوگا، بچ کے رہنا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے نا، اور وہ ماں باپ کی طرح سمجھا کر گئے ہیں کہ اس طرح ہوگا، مگر تم اپنے ایمان کو بچانے کی پوری کوشش کرنا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ فتنہ فساد اور آپس کی لڑائیاں بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے اتنے سیاہ کالے جیسے اندھیری رات، یعنی حق اور باطل گڈ ہو جائے گا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر۔ اس میں بیٹھا ہوا کھڑے ہونے والے کی نسبت بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، یعنی اپنی رفتار کو کم کر لینا چاہیے، خود اپنے اوپر کام کرنا چاہیے۔ پھر اپنی کمانوں کو توڑ دینا، یعنی کمانوں یا تلواریں وغیرہ، اور تانتوں کو کاٹ پھینکنا، یعنی تیر اندازی، اور اپنی تلواروں کو پتھروں پر مارنا، یعنی کند کر لینا۔ اگر کوئی تم پر چڑھ آئے تو آدم علیہ السلام کے بہتر بیٹے کی مانند ہو جانا، یعنی حابیل کی طرح۔ کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ سکھایا جا رہا ہے یہاں پہ، کتنے پیارے انداز کے ساتھ کہا گیا ہے بہتر بیٹے کی طرح۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ہم ان سب چیزوں سے بچیں گے اور برائی کی طرف نہیں جائیں گے، خود کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے، تو بہترین لوگوں میں ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ کتنے پیار سے سکھایا گیا، آدم علیہ السلام کے بہتر بیٹے کی مانند ہو جانا۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کی تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر کا ٹاٹ بن جانا۔ ٹاٹ کیا ہوتا ہے؟ کارپٹ بن جانا، جیسے کارپٹ چپکا رہتا ہے نا، ادھر ادھر نہیں جاتا، بس گھروں میں رہنا۔ اس حدیث میں ان بین یدی الساعہ کا ذکر آیا نا، قیامت کے آنے سے پہلے بہت بڑے بڑے فتنے اور بڑی بڑی آزمائشیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور پھر کقطع اللیل المظلم، ہر فتنے سخت تاریک اور سیاہ ہو گئے۔ طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ وہ فتنہ خلط ملط ہو کر رہ جائے گا اور انتہائی خوفناک اور سنگین ہوگا، اور وہ فتنہ عام ہو جائے گا اور مسلسل جاری رہے گا، یعنی انسانوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا۔ صبح اور شام سے مراد ان وقتوں میں لوگوں کا الٹ پلٹ ہونا ہے،
یعنی وہ ایک وقت میں ادھر ہیں اور دوسرے وقت میں ادھر ہیں، متردد ہوں گے وہ لوگ، ان کے افعال مختلف اوقات میں مختلف ہوں گے، عہد کریں گے پھر توڑ دیں گے، امانت کی حفاظت کریں گے اور دوسرے موقع پر خیانت کریں گے، کبھی نیک کام کریں گے کبھی برا کام کریں گے، پتہ نہیں چلے گا کہ اچھے لوگ ہیں یا برے، ایک وقت میں سنت پر عمل کریں گے دوسرے وقت میں بدعت پر عمل کریں گے، ایک وقت میں ان کے پاس ایمان ہوگا اور دوسرے وقت میں وہ کفر میں داخل ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے بندہ ان فتنوں اور فتنہ درازوں سے دور ہوگا، یہ اس کے لیے فتنوں کے قریب جانے اور فتنہ پیدا کرنے والوں سے گھل مل جانے سے بہتر ہوگا۔ مقتول بن جائے اور قاتل نہ بنے، فَلْيَكُنْ خَيْرُ ابْنَ آدم، آدم کے بہتر بیٹے کی طرح بن جاؤ، جس نے کہا تھا کہ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کرے تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کروں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے۔ یہ ایک طرح سے اسے وارن کر رہا تھا بھائی اس کا۔ اور یہ جو کہا ہے نا کونوا احلا بیوتکم، قالین کا لفظ آیا نا حلسہ، وہ موٹی چادر ہوتی ہے جو اونٹ کے گجاوے اور اس کے پالان کے نیچے ڈالی جاتی ہے، یعنی اپنے گھروں کو لازم کر لینا اور خاموشی کو لازم کر لینا تاکہ تم اس فتنے میں نہ پڑ جاؤ جس فتنے کی وجہ سے تمہارا دین تم سے جاتا رہے۔ پھر عقلوں کا چھن جانا اور اپنوں کا قتل کیا جانا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حرج واقع ہوگا۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرج کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت۔ کچھ مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی تو ہم سال میں اتنے مشرکوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کا قتل نہیں ہوگا بلکہ تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ آدمی اپنے پڑوسی کو، اپنے چچا زاد کو اور اپنے رشتہ دار کو قتل کر دے گا۔ بعض افراد نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دور میں ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی؟ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھن جائیں گی اور بعد میں ایسے لوگ آ جائیں گے جو گرد و غبار کی طرح ہوں گے، یعنی حقیقت بے قدر ہوں گے، ان کے پاس عقلیں نہیں ہوں گی۔ پھر موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ فتنہ مجھ پر اور تم لوگوں پر آ ہی جائے گا، یعنی اس قدر ڈر لگ رہا ہے کہ ابھی نہ آ جائے فتنہ۔ اور قسم ہے اللہ کی اگر یہ اس چیز کے بارے میں ہوا جس کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی تو میرے اور تمہارے لیے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس طرح ہم اس میں شامل ہوئے تھے اسی طرح نکل جائیں، یعنی جیسے ہم خاموشی سے آئے تھے اور اسی طرح ہم خاموشی سے ایک سائڈ پہ ہو جائیں۔ پھر اسی طرح قتل عام ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ قاتل نہیں جان سکے گا کہ اس نے کس وجہ سے قتل کیا اور نہ ہی مقتول جان سکے گا کہ اسے کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قتل کرنے والا اندھا دھند قتل کر دے گا، یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ کیوں مار رہا ہو۔ حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے بہت معمولی وجہ سے لوگ قتل کا ارتکاب کریں گے۔ آج اخباریں بھری پڑی ہیں، لوگ استادوں، ماں باپ، اولاد کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، بیویوں کو مار رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی رنجشیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ بیوی نے یہ کہہ دیا تو ماں کو مار دیا، ماں نے یہ کہہ دیا تو بیوی کو مار دیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دجال کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تمہارے حق میں دجال کے فتنے سے زیادہ آپس کے فتنے سے خطرہ ہے۔ جو شخص دجال کے فتنے سے قبل اس فتنے سے بچ گیا تو وہ فتنہ دجال سے بھی بچ جائے گا، اور جب سے دنیا بنی ہے ہر چھوٹا بڑا فتنہ دجال کے فتنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، یعنی انسان فتنوں سے بچنے کی تیاری کرے۔ پھر اس کے علاوہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے بھی عجیب و غریب باتیں ہونا۔ حضرت
अरफजा रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अनक़रीब मेरी उम्मत में अजीब व गरीब बातें होंगी, अजीब व गरीब बातें होंगी, अजीब व गरीब बातें होंगी। या आपने 3 मरतबा फरमाया। बस जो शख्स मुसलमानों के बाहिम इत्तिफाक के वक्त उनके इत्तिहाद को पारा पारा करना चाहे तो उसे तलवार से मार डालो, ख्वाह वो कोई भी हो। फदरिबूहु बिस्सैफी, यानी इसका मतलब ये है, यानी कि जब मुसलमान एक खलीफा पर मुज्तमे हों और सब उसकी इताअत कर रहे हों, फिर उसके मुकाबले में कोई और शख्स खड़ा होकर अपनी बैत का ऐलान करे और मुसलमानों की इमारत व खिलाफत को तोड़ने की कोशिश करे और बीच में अपना निज़ाम अलहदा खड़ा करे, तो फिर वो शख्स वाजिबुल क़त्ल हो जाता है। उसका ये मतलब नहीं कि किसी को भी मार डालो, नहीं, कत्ल की शर्त होती है ना। मुल्ला अली कारी कहते हैं, उस शर्त के साथ पहला शख्स जो खिलाफत के अहल है और उम्मत उस पर इत्तिफाक कर चुकी है, तो फिर कोई नया शख्स उसके मुकाबले में खड़ा होकर अपनी इमामत और खिलाफत का दावा करे तो फिर उसके कत्ल का हुक्म है। और कत्ल कौन करेगा? जो पहले से खलीफतुल मुस्लिमीन बना हुआ है, वही हदूद का निफाज करता है और वही हुक्म जारी करेगा। फिर गुमराही का भी फितना है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितने पैदा होंगे, उनके दरवाज़ों पर जहन्नम की तरफ बुलाने वाले होंगे। उनमें से किसी के पीछे लगने से बेहतर है कि तुम किसी दरख्त की जड़ चबाते हुए मर जाओ। यानी अगर तुम कम लोगों से मिलोगे तो अपने ईमान को बचा लोगे। कबीला मुज़िर के बारे में भी आता है कि हुज़ैल से रवायत है, वो कहते हैं कि हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु अन्हु आमिर बिन हंज़ला के घर में खुतबा देने के लिए खड़े हुए। वहाँ तमीम और मुज़िर कबीले के लोग भी थे। जो हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि कबीला मुज़िर पर ऐसा दिन भी आएगा कि वह ज़मीन पर अल्लाह का कोई बंदा ऐसा नहीं छोड़ेगा जिसे फितने में न डाल दे और उसे हलाक न कर दे, हत्ता कि अल्लाह उस पर अपना एक लश्कर मुसल्लत कर देगा जो उसे ज़लील कर देगा और ये किसी टीले का दामन भी महफूज न रख सकेगा। एक आदमी ने उनसे कहा, ए अल्लाह के बंदे, आप ये बात कह रहे हैं, हालांकि आप तो ख़ुद कबीला मुज़िर से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने फरमाया कि मैं तो वही बात कह रहा हूँ जो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। मुस्नद अहमद की हदीस है। फिर है ईमान और निफाक के 2 ख़ैमे बन जाना। फिर है ईमान और निफाक के 2 ख़ैमे बन जाना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा रवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितनों का ज़िक्र फरमाया और बहुत तफसील से बयान किया, हत्ता कि आपने अहलास के फ़ितने का भी ज़िक्र किया। तो कहने वाले ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, फ़ितनल अहलास से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भागम भाग और गारत गिरी। फिर वसअत व फराखी, माल व ज़ोर का फ़ितना आएगा जिसका ज़हूर मेरे अहले बैत के एक फ़र्द के पाँव तले से होगा। उसका दावा होगा कि मुझसे है, हालांकि वो मुझसे नहीं होगा। बिलाशुबा मेरे दोस्त सिर्फ़ मुत्तक़ी लोग हैं। फिर लोग एक आदमी पर यानी उसको अमीर बनाकर सुलह कर लेंगे, जैसे कि सरीन पसली पर हो। ये जो हिप होते हैं ना, हिप पसली पर हो। आप देखें पसली हिप्स के ऊपर है ना, अगर ये हिप्स पसली पर हों यानी ना माकूल और ना अहल होगा, जिस तरह के सरीन एक पसली पर नहीं टिक सकती। फिर घटाटोप अंधेरे का एक फ़ितना उठेगा, उस उम्मत में से कोई नहीं बचेगा मगर उसे उसका तमाचा पड़कर रहेगा। बस जब समझा जाएगा कि ये फ़ितना ख़त्म हो गया, वो और बढ़ जाएगा। आदमी सुबह करेगा तो मोमिन होगा और शाम होगी तो वो काफिर हो जाएगा, हत्ता कि लोग 2 ख़ैमों फरीक़ों में तकसीम हो जाएंगे। एक ख़ैमा ईमान का जिसमें कोई निफाक नहीं होगा और दूसरा निफाक का जिसमें कोई ईमान ना होगा। और जब यह अहवाल हों तो दज्जाल का इंतज़ार करना, आज आया कि कल। सुनन नबी दाऊद की हदीस है। यानी जो वक्त आगे गुज़रेगा इस तरह के फ़ितने ज़्यादा होंगे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, आमीन। आजकल आप देखते हैं वीडियो गेम्स में बच्चे देख रहे होते हैं, क्या होता है उसके अंदर? सिर्फ़ क़त्ल गारत, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। यही सिखाया जा रहा है आजकल के नेट पे, आजकल के वीडियो गेम्स में। ये देखकर बच्चे बेहिस होते जा रहे हैं। अगर कहीं खून निकला है, कट निकला है, तो बच्चे को परवाह भी नहीं होती है किसी को देखकर ये तकलीफ़ में नहीं, उनको किसी की तकलीफ़ ही नहीं लगती। वो भी छोटे छोटे मासूम बच्चे और बेहिस हो गए हैं क्योंकि उनको ये सब कुछ देखना एक आम सी बात लगती है, वो यूज़ टू हो गए हैं।
اور جب انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے پھر اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، صرف ہمیں نہیں ہماری اولاد کو اور ہماری نسل در نسل کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔